بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان جہاں عبادت کا مہینہ ہے، ریاست کا مہینہ ہے، یاد الہی، ذکر الہی، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ تعلیم و تعلم کا مہینہ بھی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو احکام شریعہ کے بنیادی مسائل سے آگاہ نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں جو ہے ان بنیادی مسائل کو سیکھیں، احکام شریعت سے جو ہے واقفیت حاصل کریں اور اللہ سے جو ہے اپنا تعلق جو ہے مضبوط بنائیں، کیونکہ ماہ رمضان میں اس طرح کے مواقع جو ہے بڑے آسانی سے میسر آتے ہیں کہ شیطان جو ہے، جو انسان کا واضح اور کھلا دشمن ہے، جو انسان کو برائی اور گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ شیطان جو ہے ماہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تین طرح کے الفاظ ہیں، کہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہیں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کہیں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ 24 گھنٹے مومن کے، مسلمان کے جو ہے عبادت و ریاضت میں گزرتے ہیں۔ دن بھر جو ہے 14 گھنٹے کا جو ہے وہ روزہ ہے، اس سے پہلے اس کی افطاری ہے، سحری ہے، پھر آگے افطاری کا اہتمام ہے، افطاری کے بعد پھر جو ہے نماز ہے، نماز کے بعد پھر نماز تراویح کا اہتمام ہے۔ تو گویا کہ اسی فکر میں، اسی عبادت میں، اسی ریاضت میں انسان کا جو ہے پورے 24 گھنٹے جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بہترین موقع عطا فرماتا ہے کہ پہلی کوشش تو یہ ہو کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پچھلی صف میں بیٹھیں، دور ہو کر کے بیٹھیں، تو ایسا نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ماہ رمضان کی برکات ہیں، آپ مسجد میں آ گئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، نماز بھی جماعت کے ساتھ، تو آپ کوشش کریں پہلی صف میں بیٹھیں۔ اگر جگہ ہو تو بیٹھیں، نہیں ہے تو خیر واضح ہے شرعاً جو ہے جائز نہیں ہے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا یا لوگوں کی جو ہے وہ کندھے جو ہے فراہم کر کے جانا۔ تو پہلی صف میں بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں ان نمازیوں پر جو اگلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، دائیں طرف جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک اعزاز ہے۔ تو آپ کی یہ کوشش ہو کہ جو آپ نیک عمل کر رہے ہیں اسے اچھے انداز سے، اسے بہتر انداز سے، ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو پہلے آ کر کے بیٹھیں، اور جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اگرچہ نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو، بیٹھا ہوا نماز کے انتظار کر رہا ہو، تو ایسے یہ گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز کا ثواب جو ہے ملتا ہے۔ تو آپ پہلے آ کر کے بیٹھ جائیں، اگلی صفوں میں بیٹھیں، اور پھر جو ہے نماز کا انتظار کریں، اور جتنا دیر آپ بیٹھے رہیں گے نماز کا ثواب جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ہی امام نماز شروع کرے تو بغیر کسی وقفے کے نیت کرتے ہی جو ہے جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہی جو ہے وہ شامل ہو جانا ہے۔ گویا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی امام کے ساتھ شامل ہوں، ایک یا دو رکعتیں جو ہے وہ لیٹ نہ آئیں۔ واضح ہے کہ اگرچہ کوئی عذر ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا عذر جو ہے اس طرح کی تاخیر کرنا جو ہے درست نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہی کہا گیا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے کام میں، اعمال صالح میں جو ہے دوسروں کا مقابلہ کرنا ہے، اور دوسروں سے مقابلہ جو ہے وہ جیتنا ہے۔ تو جس طرح ہم صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ جیسے غربا صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمرا جو ہے، جو مالدار ہیں، غنی ہیں، جن کے پاس دولت ہے، وہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے۔ جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں روزے وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔
تو ہم جو ہے وہ نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک شوق تھا، جنون تھا کہ ہم اس سے پیچھے کیوں رہیں نیکیوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے تسبیح پڑھا کرو، ذکر کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی جو اوراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہیں انہیں جو ہے پڑھا کرو۔ تو انہوں نے جو ہے یہ کام شروع کر دیا، تسبیح و تحمید پڑھنا شروع کر دی تاکہ عمراء کا جو ہے مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ مال کی وجہ سے جو ہم سے آگے نکل رہے ہیں، ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں نیکیوں میں۔ تو جب عمراء نے دیکھا کہ وہ بھی اسی کام میں لگ گئے، وہ بھی تسبیح و تحمید پڑھنے لگ گئے، تو پھر شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھر اللہ کی عطا ہے۔ تو الخص اس انداز سے جو ہے مقابلہ ہو کہ اگر ایک شخص جو ہے مجھ سے پہلے پہنچا ہے، مسجد میں آیا ہے، نماز کے انتظار میں ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ میں نے بھی پہلے پہنچنا ہے اور اس کا اس نیکی میں مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی نیکی کے اندر جو ہے نا، جسے رش کہتے ہیں یا حسد کہتے ہیں، یہ تو ایک عظیم عبادت ہے۔ باقی چیزوں میں حسد جو ہے وہ تو منع ہے، جو مال کے اعتبار سے یا باقی عہدوں کے اعتبار سے منع ہے، لیکن نیکیوں میں، اعمال صالح میں، یا اللہ جس طرح تو نے اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اسے علم دیا، یہ اعزاز مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک عظیم عمل ہے۔ تو یہی کوشش ہو کہ پہلے جو ہے آپ آئیں، جماعت کے ساتھ شامل ہوں اور پوری رکعتیں شروع تا آخر جو ہے آخر تک امام کے اقتداء میں رہیں، تاکہ آپ کی ساری نماز جو ہے وہ امام کے اقتداء میں ہو۔ اس کے علاوہ نماز تراویح میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد جب نماز تراویح کی جماعت کھڑی ہو تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب امام جو ہے وہ رکوع کی طرف جاتا ہے، جو امام رکوع کی طرف جاتا ہے وہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ جو ہے وہ اللہ کو نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا نقصان نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ بندہ اس کی یاد میں رہے یا نہ رہے، اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کا ذکر کرے یا نہ کرے، تو آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو غنی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد ہے، غنی عن العالمین ہے، اسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ فائدہ جو ہے وہ اس انسان کا ہے، اللہ کے ذکر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا اور آگے بڑھ کر کے، اور عبادت بھی بڑے جذبے کے ساتھ کرے گا تو اس کی جو ہے برکات جو ہے اسے زیادہ ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے امام مسجد جو ہے ہمارے ہاں الحمدللہ ایک مسلمان ملک ہے، بستی بستی ہر جگہ جو ہے مساجد موجود ہیں جہاں ائمہ جو ہے متعین ہیں، اور اس دور میں علماء جو ہیں پورے مستند عالم دین ہیں۔ پہلے تو خیر علم میں کمی ہوتی تھی، علماء اتنا مستند نہیں ہوتے تھے، تھوڑا سا پڑھے ہوئے جو لوگ جو ہے وہ ائمہ بن جاتے تھے، امام بن جاتے تھے، لیکن اب الحمدللہ مستند عالم دین موجود ہیں اور وافر مقدار میں موجود ہیں۔ تو ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی الگ برکات ہیں، علماء سے محبت کی برکات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن عالمن او متعلمن، فرمایا یا عالم بنو، یا یعنی علم پڑھانے والے بنو، معلم بنو، یا فرمایا کہ متعلم بنو، علم سیکھنے والے بنو، یا فرمایا علماء سے محبت کرنے والے بنو، یا علماء پر خرچ کرنے والے بنو۔ فرمایا کہ پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان جو ہے آگے علم کو پھیلا رہا ہو، یا علم سیکھ رہا ہو، یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان سے محبت کر رہا ہو، یا اللہ کے دی مال کو ان پر خرچ کر رہا ہو۔ تو یہ چار چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی انسان کوشش کرے گا اس کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بنے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ محبت پیدا ہوگی علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی، پھر ان سے جو ہے وہ دین جو ہے آپ سیکھیں، نماز سیکھیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحب، اور نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ، اور نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اسے سمجھیں کیا کچھ میں پڑھ رہا ہوں۔ عام طور پر کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی زبان سے جو ہے ہم جو ہے وہ جاہل ہیں، غافل ہیں، اہل لسان ہم نہیں ہیں، ہمارے لیے تو بڑے مسائل ہیں۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی، یا جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں مفہوم نہیں آتا۔ یعنی ہم سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں، بلکہ ہر رکعت میں جو ہے پڑھتے ہیں، اور کئی رکعتیں ہیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں جس میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا تو واجب ہے۔ سنت کی ہر رکعت میں، سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، نوافل کی ہر رکعت میں، وتر کی ہر رکعت میں، فرائض میں جو ہے پہلی دو رکعتوں میں جو ہے علم شریف کا پڑھنا واجب ہے، دوسری رکعتوں میں بھی پڑھتے ہیں اگرچہ واجب نہیں ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو الحم شریف کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ کا مفہوم بھی نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن کی کچھ صورتیں یاد کریں، ماہ رمضان نے آپ کو موقع عطا کیا ہے، اس کی برکات ہیں،
آپ جو ہے دین سے جڑ گئے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑ گئے ہیں، عبادت و ریاضت سے جڑ گئے ہیں، تو اب یہ موقع جو ہے ضائع نہ ہونے دے۔ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کی یہ گھڑیاں جو ہے دوبارہ میسر بھی آتی ہیں یا نہیں، تو بنیادی مسائل سیکھیں، نماز، روزہ، اسی طرح دیگر احکام شریعہ ہیں جو ہے نا، تاکہ زندگی جو ہے شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں جب زندگی گزرتی ہے تو فرد کے اندر بھی جو ہے وہ برکتیں ہوتی ہیں، ایک بہترین انسان جو ہے بنتا ہے، اور وہی انسان جو ہے معاشرے میں جب جاتا ہے تو معاشرہ بھی جو ہے بہتر معاشرہ بنتا ہے، ایسا معاشرہ جس کے اندر نیکی ہو، تقوی ہو، خوف خدا ہو، رحم دلی ہو، مخلوق خدا کے ساتھ محبت ہو، پڑوسیوں کے حسن سلوک ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، یعنی جو مخلوق خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کے جو شریعت نے احکام دیے ہیں ان پر انسان عمل پیدا ہوتا ہے، رزق حلال کا متراشی ہوتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی برکات ہیں، ان برکات کو جو ہے ضائع نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔